بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محترم دوستو، ابھی جناب عبد القادر صاحب سے ہمارا مکالمہ ہونے لگا ہے۔ اور مکالمے کا موضوع ہے جناب حیات و وفات مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ مردہ مانتے ہیں، وفات شدہ مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ حیات شدہ مانتے ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو عبد القادر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی والسلام، الحمدللہ، آپ شکر اللہ پاک۔ اچھا، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، اصل میں آپ کا جو وہ ہے نا فیس کی وہ سیٹنگ، وہ بڑی کمال کی ہے۔ تو وہ اچھا، تو یہ نیچے آپ نے آج نام اپنا خود ہی لکھا ہے کیڑا، یہ پہلے تو یہ بتا دیں یہ کیا، میں آپ کو اب کیڑا کہا کروں کہ عبد القادر کہوں؟ بس ہوتا ہے اللہ جل شانہ کو عارضین کے ساری پسند ہے، تو میں تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ جو مرضی سمجھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں کیا ہوں، اور یہ میرا حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کیڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرزا قادیانی بھی کہتا تھا میں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ کہیں وہ والے ماجرا تو نہیں آپ کے ساتھ بھی ہو گیا؟ دیکھو میں بھی کہتا ہوں اپنے بارے میں کہ کرم خاکی ہوں، نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، یہ میرے حقیقت ہے۔ میں تو بس ایک کیڑا ہوں، میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں۔ کیڑوں کی بھی تو ہزاروں لاکھوں قسمیں ہیں، کرم خاکی کس کیڑے کو کہتی ہیں وہ ذرا بتا دیں۔ انگلش میں اس کو ورم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا اردو میں کہتے اس ہیں؟ کو ورم، یعنی وہ گنڈویا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کینچوا اردو میں کہتے ہیں، کی کہندے پنجابی وچ پنجابی میں گنڈویا گنڈویا، گنڈویا گنڈویا، ہاں جی ہاں۔ گنڈویا۔ اچھا، آپ گنڈوئے ہیں؟ میں تو ایک کیڑا اور گنڈویا ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک خاک تر ہوں، بس یہ میرا حقیقت ہے، اور میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ میں کوئی جو ہے میرے اندر کوئی فخر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے آپ کو کیڑا سمجھتا ہوں۔ صحیح صحیح ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا چلے، یہ تو ایک ضمنی موضوع آ گیا تھا بیچ میں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع آج کا ہے حیات و وفات مسیح۔ ابتدائی گفتگو آپ کر لیں، پھر اس کے بعد میں کر لیتا ہوں۔ گفتگو کا طریقہ یہی ہوگا، کوئی 2 منٹ یا 3 منٹ آپ مجھے بتا دیں کتنے منٹ، تو پھر اتنی ہی گفتگو کریں گے ہم۔ ٹائم بتا دیں۔ آواز نہیں آ رہی، مائک میوٹ ہو گیا سٹریم یارڈ پر۔ جی ہاں جی، اب آواز آئی؟ دیکھو، آواز۔ اس پر ہم تو بارہا اس پر بحث کر چکے ہیں، تو میں تو آپ کی دعوت پہ آ چکا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور میں نہیں، آپ آپ کے گفتگو مہمان ہوں۔ کریں، ابتدائی گفتگو کر لیں۔ ٹائم میں نے پوچھا تھا آپ سے، ٹائم 2 منٹ چلیں گے، 3 منٹ چلیں گے؟ ٹائم تو میں کہتا ہوں 2 منٹ ٹھیک ہے، لیکن ابتدائی گفتگو آپ ہے، کیونکہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے، چلے تو میں آپ ابتدائی گفتگو میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 منٹ گفتگو صحیح رہے گی، 2 منٹ؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، 2 منٹ گفتگو پھر میں کر لیتا ہوں، 2 منٹ۔ اوپر کاؤنٹر چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کاؤنٹر کو آپ ذرا مد نظر رکھیے گا۔ یہ 5 منٹ پر میں گفتگو اب شروع کرنے لگا ہوں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر جسم روح سمیت یعنی زندہ اٹھا لیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی خبر دی وضاحت کے ساتھ، اور قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں استعارتاً کنایتاً کئی جگہ کے اوپر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں نزول کریں گے۔ تو جب کہ ایک فریق کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کے آنے کا اللہ نے وعدہ دیا ہے یا اللہ کے رسول نے وعدہ دیا ہے، انہوں نے اب واپس نہیں آنا، وہ عیسیٰ کوئی اور ہے، وہ مسیح مسیح ہوں گے، حقیقی عیسیٰ نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور شخص ہوگا جس کو اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہی ہوں گے جن کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا، کوئی اور نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرنے لگا ہوں، اور آیت ملاحظہ کیجئے، سورہ النساء ہے، سورہ النساء اور آیت نمبر 157، مسلمانوں کی 157، قادیانیوں کی 158، اور اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، 157 اور 158 دونوں ہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور ان کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں، مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ واضح طور پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، پہلی دلیل ہے، آگے گفتگو چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید اور بھی دلائل ہم پیش کریں گے۔ جی عبد القادر صاحب، اب آپ بات کر سکتے۔ تو مقدمہ کے لیے میرے پاس بھی 5 منٹ ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا مسیح ناصری اللہ نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات وہ بشر تھے، اور ہر پیغمبر بشر تھے، اور بشر اپنے ہی زمانے میں وہ فوت ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بشری حقیقت ہے، یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے ہی زمانہ میں مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ ان کا رفع آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، پھر وہ آسمانوں میں 1000 برس 2000 برس تک وہ زندہ رہتا ہے بغیر روٹی اور پانی کے بغیر۔ تو یہ تو ایک خارق عادت کا دعویٰ ہے مفتی صاحب کے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اس طریقے سے زندہ ہے 2000 برس سے جسد عنصری کے ساتھ، وہ بھی آسمانوں میں۔ اور جو انہوں نے استدلال پیش کیا قرآن مجید میں سے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اس کا یہ معنی ہے، یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ سیدنا مسیح ناصری علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے صلیب کے ذریعے سے ان کو قتل کیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو ایسا لگا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کیا، مگر در حقیقت میں قتل نہیں کیا۔ اور اس کا یہ مثال ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کسی جنگ میں غالباً جنگ خندق کی بات ہے، جنگ حنین کی بات ہے، کسی جنگ کی بات ہے، اس میں یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مٹی یا کچھ کنکریاں اٹھا کر مشرکین فوج کی طرف پھینکا، جس کی وجہ
سے وہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی یا وہ نابینا ہو گئے. یہ آپ کے ایک معجزہ ہے. تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ دراصل آپ علیہ السلام تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا. اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بظاہر قتل کیا، بظاہر صلیب پر چڑھایا، بظاہر قتل کیا، لیکن در حقیقت فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. وہ فرماتا ہے کہ برف اللہ، بلکہ میں نے ان کو اٹھایا. اور ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اٹھایا زمین سے، یعنی اللہ نے اس کے روح کو اٹھایا، اور روح اور جسد کا جو انقطاع ہے اس کو موت کہتے ہیں. تو یہ اصل حقیقت ہے. اور یہ میں نے ایکچولی ایک حوالہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک ہمارا ایک ولی تھے، ولی اللہ بزرگ تھے، حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ، جو شہید ہوئے. اور کیسے شہید ہوئے؟ وہ ظالمانہ عباسی دور میں عباسی سلطنت نے ان کو صلیب پر چڑھایا. اچھا، جب وہ صلیب پر تھے انہوں نے یہی آیت کی تلاوت فرمائی، وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے ان کو یعنی عیسیٰ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب کے ذریعے سے قتل کیا، بلکہ ایسا لگا. تو حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تئیں بھی فرمایا کہ بظاہر یہ لوگ مجھے صلیب پر چڑھا رہے ہیں اور مجھے قتل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ جو ہے یہ میرا روح کو لے کے جائے گا اور یہ لوگ مجھے قتل نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا مثال ہے، اور یہ اس آیت کا جواب ہے جو محترم مفتی صاحب نے پیش کیا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. آپ نے 12 منٹ گفتگو کی ہے. اچھا، یہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ نے کئی چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام وہ عام انسانی طریقے سے مرد و زن کے ملاپ سے جس طریقے سے ہر انسان پیدا ہوتا ہے ویسے پیدا نہیں ہو گئے. اسی طریقے سے یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے. وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو وہی اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر لے جانے کے اوپر بھی قادر ہے اور زندہ آسمان سے نازل کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 آپ نے پیش کی ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کے ساتھ، کوئی تعلق واسطے نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ویسے ہی بیچ میں کھچ ماری ہے. آگے آپ نے کہا جی اللہ نے، بلکہ اس کی 157 آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. یہ آیت آپ کے سامنے کھلی ہے اور آپ نے اپنے وقت کے اوپر مجھے بتانا ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی، یہ سوالات آپ نوٹ کرتے جائیں، میں نے بھی سوالات نوٹ کیے ہیں، اپنے وقت کے اوپر ان کے جوابات دیجیے گا. آگے پھر آپ نے جناب حوالہ پیش کیا ہے کہ منصور حلاج نے بھی سولی کے اوپر یہی آیت تلاوت کی تھی. تو وہ ایک تو حوالہ بھی پیش کر دیں یہ کہاں پہ آپ نے پڑھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منصور حلاج کے واقعے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطے نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی، نہ تو منصور حلاج کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، تو نہ ہی ان کو جو قرب قیامت میں زندہ آسمان سے انہوں نے نزول کرنا ہے. بات تو عیسیٰ ابن مریم کی ہو رہی ہے، تو موقع محل نہیں ہے یہ آپ کا کوئی واقعہ پیش کرنے کا. اس کی اصل بھی مجھے لازمی دیجیے گا. جبکہ اس آیت کے اندر واضح طور پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ.
اب یہ دیکھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ جو تھے ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یہ والا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ جو ہے اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، یہ والا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے رسول اللہ اس کو انہوں نے صلیب نہیں دی. پھر انہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر، یعنی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے اندر، اور شک میں پڑ گئے اس کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے اندر. اچھا جی، پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہی انہوں نے قتل نہیں کیا. پھر اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے بل، کیا کیا پھر اس کے ساتھ کیا یہ کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اسی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے رفع کر لیا، اٹھا کے لے گیا. یہ ہو ضمیر ہر جگہ یکساں آپ کو نظر آ رہی ہے. جو ہو ضمیر کا مطلب یہاں پر ہے وہی ہو ضمیر کا مطلب یہاں پر بھی ہے. یہ ساری ضمیریں ایک ہی شخص کی طرف راجع ہیں اور ان کا مرجع ایک ہی ہے. اگر تو آپ رفع ہو سے مراد یہاں روح لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی روح لینا پڑے گا کہ انہوں نے روح کو قتل نہیں کیا اور روح کو صلیب پہ نہیں چڑھایا، اور اس روح کے اندر انہوں نے اختلاف کر دیا اور شک میں پڑ گئے اور اس روح کو انہوں نے قتل نہیں کیا. ایسا عقلی طور پہ محال ہے اور ممکن نہیں ہے. روحوں کو قتل نہیں کیا جاتا، روحوں کو صلیب پہ نہیں چڑھایا جاتا بلکہ جسموں کو چڑھایا جاتا ہے. تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اس کو جسم سمیت اٹھا کے اپنی طرف لے گیا. ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہوا، اب آپ آگے گفتگو کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ اچھا چلو سب سے پہلے میں آپ کو وہ حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے قصہ آپ کو سنایا تھا اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. یہ حضرت امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے فضائل الباطنیہ، اور اس کا صفحہ نمبر 109 پر یہ بات ہے جو میں نے ذکر کیا کہ جب مطبوعہ سیدنا کیا مطبوعہ بھی یہ مؤسسہ دار الکتب ہے، مؤسسہ دار الکتب. چلیں آگے بات کیجئے، میں اتنی دیر تلاش کر لیتا ہوں. 109 صفحہ بتایا کتاب آپ کا نے؟ نام ہے فضائل الباطنیہ، صفحہ نمبر 109. 109. چلیں اگلی بات کیجئے. آخر پہ جب آپ بات ختم کرنے لگیں گے تو یہ اس کا سکرین شیئر کر کے نا حوالہ دکھا دینا ایک دفعہ. جی اچھا جی، آپ نے کہا کہ جو آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسا تعلق ہے. دیکھیں پہلے میرے بات کو سمجھیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم صلیب پر قتل ہوئے، کیونکہ ایک تاریخی حقیقت ہے، شواہد ہے وہ بائبل کی کتابوں سے پھر دوسرے جو کتابوں سے تاریخ کے، کہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو انکار کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ کسی اور کو صلیب پر چڑھایا گیا، اس کی صورت کو تبدیل کیا گیا، یہ جو قصہ سنایا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ اسلام کی جو صداقت ہے وہ خطرہ میں ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اسلام اور قرآن کی صداقت کو بچانے کے لیے ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ تاریخی حقیقت ہے کہ سیدنا مسیح ناصر علیہ السلام 2000 برس قبل تو صلیب پر ان کو چڑھایا گیا اور وہ اس پر وہ ان کا وہ وصال ہوا. یہ تاریخی حقیقت ہے. اب ہم نے اس آیت کا ایکسپلین کرنا ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، اس کا کیا تفسیر ہے. اب تفسیر القرآن بالقرآن. اب دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اللہ پاک صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ اکرام، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. یعنی جنگ کے دوران میں جب صحابہ نے مشرکین کو بظاہر قتل کیا، بظاہر ان کو جہنم واصل کیا، اب اللہ پاک اس پر فرما رہے ہیں فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے خود ان کو قتل کیا.
اور پھر آگے فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اب اس کا کیا حقیقت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر صحابہ نے مشرکین کو قتل کیا, بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ کنکریاں یا وہ مٹی کے تیل کو پھینکا ان کے منہ ان کی شکلوں کی طرف, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دراصل میں نے یہ کام کیا, میں نے کام کیا. اب اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے اس کا رفع کیا, میں نے اس کو اٹھایا. تو بظاہر یہودیوں نے قتل کیا, یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. اگر یہودیوں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا مگر رومیوں کی وساطت سے کیا, یہودیوں کے کہنے پر رومیوں نے سیدنا مسیح ناصری علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور اس پر ان کا موت ہوئی. یہ تاریخی حقیقت ہے. اب میں اپنا اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ وہ اور ملاحظہ ساتھ فرمائیں. اسکرین وہ بھی شیئر کر دیجیے گا. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ صلیب پر ان کو چڑھایا گیا اور صلیب پر قتل کیا گیا, وہ بھی تاریخی حقیقت, وہ پورے حوالے دیں آپ. جی میں بعد میں دیتا ہوں کیونکہ اس کو پھر نکالنا پڑے گا. وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں. تو آپ لگائیں. اچھا, یہ کتاب دیکھ رہے ہیں فضائل الباطنیہ, جس کا ٹائٹل پیج ہے. ٹھیک ہے جی, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر 109 پر یہ لکھا ہے کہ وقانا. بڑا کریں, تھوڑا سا صفحہ تو بڑا کیجئے. اس سے تو بڑا نہیں ہوتا نا میرے اسکرین پر. چلیں پڑھیں ذرا. اچھا جی. وقانا یقرا فی وقت صلب وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم. ٹھیک ہے جی, یہ حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ جب وہ صلیب پر تھے انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائے وقانا یقرا وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم. یہ اس کا. اچھا, تو ایک کتاب کا نام کیا بتایا ہے؟ فضائل الباطنیہ. اچھا چلو صحیح ہو گیا. تو آگے وہ تاریخی حوالے جو آپ کہہ رہے تھے وہ ذرا ان کے حوالے دیں. جی آپ بات کریں اتنی دیر میں وہ نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ہیلو عبد القادر صاحب آپ چلے گئے ہیں. ہیلو عبد القادر صاحب آپ چلے گئے ہیں. ہیلو جی آپ چلے گئے تھے. جی آپ کریں بات, میں ابھی نا وہ حوالہ نکال دیتا ہوں. آپ کیمرہ آن کر لیجئے, کیمرہ آن کر لیجئے. جی ایک سیکنڈ میں آن کرتا ہوں, 1 سیکنڈ میں آن کرتا ہوں, 2 منٹ میں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے میں نے جو آپ کو سکرین پیش کی تھی وہ سکرین میں دوبارہ یہاں پہ آن کر رہا ہوں. میں نے یہ جو آپ کو دلیل دی ہے اس کا رد نہیں آپ نے کیا. جس عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ یہ ضمیر سے اس کا مرجع واضح ہوتا ہے, تو جس عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل نہیں کیا اسی عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے صلیب پہ نہیں چڑھایا, تو اسی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ پاک نے اپنی طرف آسمان پہ اٹھا کے لے گیا. اس کا رد تو کریں گا کم از کم. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جناب قرآن کی آیت میں جو بھی لکھا ہے لیکن ہم نے اپنی ہی ایک منی کوئی ترجمہ مفہوم تشریح پیش کرنی ہے. ایسا تو نہیں چلے گا. میں تو قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں, اس کا کم از کم کوئی رد تو کیجیے آپ. ہاں جی, یا تو یہ کہیے کہ اس ہو سے مراد بھی روح ہے, تو پھر یہاں پر بل رفع ہو سے مراد بھی ہم مراد لے لیں گے کہ اللہ پاک نے روح کو آسمان کی طرف اٹھا کے لے گیا.
اگر یہاں پر آپ جسم اور روح دونوں کے مرکب کو لے رہے ہیں تو یہاں پر بھی جسم اور روح کے مرکب کو ہی لینا پڑے گا, کوئی اور معنی نہیں لے سکتے آپ. اس کا آپ نے جواب دینا ہے مجھے, ٹھیک ہے جی. اور آپ کے ذمے دیگر حوالہ جات بھی ہیں. وہ جو تاریخ کا آپ کہہ رہے ہیں, تاریخ کی حیثیت سنوی نہیں بلکہ ثالثی حیثیت ہے. سنوی حیثیت حدیث پاک کو ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ تاریخ کو اٹھا کے لے ہیں جی, تاریخ کے اندر ہے, تاریخی شواہد سے ملتا ہے, تو تاریخی شواہد بھی بہرحال آپ پیش کریں, ضرور کریں. ابھی تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں, اس کا تو جواب دیجئے, اس کا جواب آپ دے نہیں رہے. تو تاریخی شواہد ہیں تو کبھی وہ جناب امام غزالی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو وہ پتہ نہیں کدھر کدھر کی دلیلیں لے کے آ رہے ہیں. میں قرآن پیش کر رہا ہوں, آپ کہیں اور مجھے لے کے جا رہے ہیں. اس کا جواب دیجئے جناب. چلیں, ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کا. مائک جی میوٹ ہے بسم آپ اللہ کا, الرحمن مائک الرحیم. بسم اللہ. دیکھیں مفتی صاحب, آپ کہتے ہیں ہو ضمیر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. بالکل, میں بھی کہتا ہوں ان کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. نہ آپ ہو ضمیر کو جسم کی طرف لوٹتے ہیں نہ روح کی طرف لوٹتے ہیں, بلکہ ایک انسان کی ذات کا بھی اچھی طرح جانتے ہیں ذات اور جسم اور تینوں چیز میں کیا فرق ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے ان کی ذات کو قتل کیا نہ صلیب پر کیا, بلکہ ایسا لگا. یہ بھی ضروری ہے, وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. میں سمجھتا کہ یہ اس آیت سب سے اہم حصہ ہے, وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, کہ ایسا لگا مگر بظاہر قتل کیا, بظاہر انہوں نے صلیب پر چڑھایا. بات یہ نہیں, آپ سوال دیکھیں, آپ خلط مبس کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا اعتراض تو سن لیں پہلے آپ محترم. اعتراض تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جو ہو ضمیر سے مراد قاتلو ہو کے اندر جسم روح کا مرکب ہے, نیچے آپ رفع ہو کے اندر روح لے رہے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی, یہ آپ سمجھائیے جی. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو ضمیر جو ہے اس کا کسی کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. اب میں آپ کو سوال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھتے ہیں. مفتی صاحب کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب بہت اچھے نیک انسان ہے, وہ, اب یہ میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں, وہ بہت اچھے نیک انسان ہے, وہ یہ ضمیر ہے اور یہ لوٹ رہی ہے مفتی صاحب کی طرف. وہ بہت اچھے انسان ہے اور وہ اللہ نے اس کو اٹھایا, اللہ نے اس کو اپنا, وہ اللہ کا پیارے ہو گئے. چلو ہم اردو کے محاورے استعمال کرتے ہیں, وہ اللہ کا پیارے ہو گئے. تو یہ جو وہ ہے نا, وہ بھی آپ کی طرف لوٹی ہے. پہلے میں نے کہا کہ وہ بہت نیک انسان تھے اور وہ اللہ کا پیارے ہو گئے. اللہ کا پیارے ہو گئے یعنی کہ اللہ نے اس کو روح کو اور اپنے آسمان کی طرف وہ روح وہ چل جاتا ہے, پھر اللہ کی جنت کی طرف پہنچتا ہے. تو دونوں وہ جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ رہی ہے. لیکن ایک میں جب آپ دنیا میں تھے, میں نے کہا کہ آپ نیک انسان تھے, یعنی جب آپ دنیا میں تھے آپ نیک انسان, اور پھر آپ اللہ کے پیارے ہو گئے, وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو یہ ضروری نہیں کہ جب ایک ضمیر آپ کے زندگی کی طرف, جب آپ زندہ تھے اس کی طرف لوٹ رہی ہے, تو دوسرے ضمیر میں بھی جسم کی بنیاد ہو. آپ کتنے بڑے جاہل انسان ہیں. یہ قادیانیوں نے قسم اٹھائی ہے کہ کبھی علمی اور کتابی نہیں بننا ہے, صرف علمی اور کتابی کے نام کے اوپر دبا لگانا ہے بس. یہ مرزا جونیئر جیلمی کے مرید بھی ایسے ہی, اور مرزا سینئر کے مرید بھی ایسے ہی. آپ لوگوں کی عقل مت وج گئی ہے کیا؟ آپ لوگوں کی تکلیف کیا ہے, وہ تکلیف بھی آج مجھے بتانا ذرا. اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یار تیرے عقل نہیں آ رہی. وما قتلوہ, جب قتل نہیں کیا تھا تو وہ جسم اور روح کا مرکب تھا, اور نیچے رفع ہو جب اللہ کہہ رہا ہے تو وہ جسم اور روح کا مرکب ہی ہوگا, کوئی اور تو نہیں ہوگا. مثالیں پتہ نہیں کون کون سی دے رہے ہیں مجھے, میں قرآن کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, آپ مجھے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے کمال کرتے ہیں. اور دنیا کے آج تک کسی مفسر نے, محدث نے, کسی فقہی نے, کسی باب بزرگ نے آج تک یہ ترجمہ تشریح کی ہے اس آیت کی؟ بتائیے مجھے, لے کے آئے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کی الگ کی کوئی ترجمہ اور تفسیر ہے؟
اسی لیے آپ لوگوں نے نعرہ لگایا پاپوں کا خدائی کوئی اور، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ان بابے اور بزرگوں کی تو ماننی ہوئی کوئی نہیں. بتائے مجھے لے کے دلیل لے کے کہ 1400 سال کے بعد قرآن صرف مرزا قادیانی کو یا مرزا جونیئر جیلمی کو یا ان کے مریدوں کو ہی سمجھ آیا ہے، بس اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا. اچھا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رفع وہ روحانی رفع ہے، اور ایجا بے روح ہی، کہ ان کا جو عروج ہوا یعنی آسمانوں کی طرف جانا یہ ان کا روح کے ساتھ نہ کہ جسم کے ساتھ. میرے پاس طبقات ابن سعد میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، دلیل اور دیں معجم دلیل دیں الاوسط امام دلیل دیں طبرانی، دلیلیں دیں مجمع دلیلیں، الزوائد. اچھا دلائل مکمل دیں. تو میں سب سے ایسے نہیں پہلے بات چلے گی. جی جی سب سے پہلے میں طبقات ابن سعد، اس کتاب کا نام ہے طبقات الکبریٰ، ٹھیک ہے جی. اور طبقات ابن سعد جی مطبوعہ. جی پھنس گیا مطبوعہ. ہاں جی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. چشمہ لگا لو چشمہ لگا لو، ایسے نہیں تمہیں سمجھ آنی کوئی. چشمہ لگا ذرا عبد القادر، پھر صحیح سمجھ آئے گی. اصل میں وہ مطبوعہ اتنا وہ ڈفرینٹ رسم خط میں لکھتے ہیں اور میرے لیے پڑھنا مشکل ہے. اب وہی چشمہ اور لگائیں گا تو پتا چلے گا نا تجھے، ایسے نہیں نہیں سمجھ آنی. وہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ جب نا وہ مطبوع لکھتے ہیں اس ایسے رسم کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کو یعنی وہ کہ سمجھ نہیں آتی. صرف میں یہ اتنا پڑھ سکتا کوئی مکتبہ جاہلوں دے کو کیا لکھا ہے. پتا چلنا، جاہلوں کو سمجھ کچھ نہیں ہے، جاہل لیکن اس کا آدمی. صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں صفحہ کہ نہیں اس مجھے کا چاہیے، صفحہ بعد میں، مطبوعہ پہلے. اچھا ہاں جی. اصل میرے پاس ایکچولی دو الگ مطبوعہ ہے، دو الگ نسخے ہے اس دونوں ہی کے. بتا دینا یار، ہاں جی دونوں ہی بتا دے تو جی جی میں خود دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. اچھا تو یہ میں ایک سیکنڈ. اچھا میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں. یہ طبقات الکبریٰ ہے یا طبقات الکبیر ہے. یہ اگر مطبوع لکھا ہے تو مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی ہے نا. کوئی مکتبہ بالقاہرہ، یہ اچھا لفظ نا مجھے مکتبہ بالقاہرہ ادھر جو درمیان لکھا نا وہ مجھے نہیں پڑھی جا رہی ہے کیا ہے. اچھا آگے پڑھ. جیسے میرے پاس جو الخانچی. ہاں جی ہاں تو چل میرے پاس ایک کھول اور حوالہ. میرے پاس ایک اوے اور ہے. حوالہ تو اس کا تو دکھا دے. جی جی دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ایک اور بھی ہے میرے پاس.
بہرحال یہ اس کا ایک اور طبقات الکبریٰ ہے، یہ دارالکتب علمیہ ہے، یہ والا بھی میرے پاس ہے۔ اچھا اس میں صفحہ نمبر 37 پر کتنے 37 جی جلد جلد سوم جلد سوم، جی اچھا، اور چل پڑھ ذرا، میں اتنی دیر اپنے پاس جو اچھا ہے وہ بھی کھول لوں۔ اصل یہ روایت ہے کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہوئے، فقام الحسن بن علی، تو سیدنا حسن بن علی وہ کھڑے ہو گئے ممبر پر، فقال ایھا الناس قد قبض اللیلۃ رجل لم یس بکت الاولون ولا یدرکہ آخرون قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث المبعث فیکتف جبریل عن یمینہ ومیکائیل عن شمالہ عن یمینہ ومیکائیل عن شمالہ فلا یثنى حتى یفتح اللہ لہ وما ترک الا ایک منٹ ٹھہر جا ذرا، جی صفحہ 37 ہے، 37 ہے 37 کا 30 پڑھ ذرا، جی کہاں وَلَقَدْ سے پڑھنا ہے؟ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ کالا، الَّتِي ہاں تو جی یار میرے پاس جو مطبوع ہے میں نے اوپن کیا ہے، کالا سے پڑھنا ہی، اخبارنا اخبرنا عبداللہ بن نمیر عن الاجلح عن ہاں ابی چل پڑھ، اسحاق عن چل پڑھ، ہاں جی اچھا یہ جو ہائلائٹ کی نا وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَى بن مریم لَيْلَةَ 27 من رمضان، وہ فرماتے ہیں کہ جس رات کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہوئے، اسی رات یعنی 27 رمضان میں عیسیٰ ابن مریم کا رفع ہوا، اور جب فیہا بروح عیسیٰ، روح کے ساتھ، ان کے روح کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے جی اچھا جی آگے، یہ دلیل ہے آپ کی؟ جی اچھا صحیح، اب میں بولوں؟ جی بولے دیکھیں میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، وہ نہیں مغرب ایسے نماز کا نہیں ٹائم کریں عبد القادر، داخل کہ ہونے والا آپ ہے۔ کم از کم جب آتے ہیں تو کوئی موضوع کو کسی کنارے پہ لگا کے جایا کریں، ٹھیک ہے؟ یا پھر جی یہ ہے دیکھیں کہ جی پھر دیکھیں آپ میرے کیمرہ کو دیکھیں، یہاں تاریخی چھا گئے کیونکہ مغرب کا ٹائم داخل ہونے والا ہے، وہ میں نے تو نماز پڑھنا اس کی پھر ہم کسی اور دن پہ رکھتے ہیں، اور بس تھوڑی ٹائم ہے، ٹائم 10-15 بتا منٹ کے پہ جایا ہم کرو گفتگو نا، کم کرتے از ہیں۔ کم ٹائم بتا کے جایا کرو اور ٹائم کے پابند رہا کرو۔ یہ موضوع دیکھو اتنا قیمتی موضوع ہے، یہ چھڑا ہے تو اب اس کو لے کے چلنا ہے، کس بار آگے لے کے چلنا ہے، ایسے نہیں ہے، اس کو درمیان میں ادھورا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے دلیل دی ہے نا، اب ہمارا جواب بھی ہے، اب آپ جناب آپ جواب کی ٹائم ہے میرے پاس۔ جواب دیں اور پھر اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں جواب اس طریقے سے تو تھوڑی کہ اتنا مختصر میں جواب دے دوں اور بس اس کے اوپر جیرا ہوگی، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، قرآن کا بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور یہ جناب یہ جو آپ نے پیش کیا ہے، یہ والا جو قول ہے، اس کی تو ابھی میں تحقیق کروں گا اور اس کے اوپر جناب اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب فرما رہے ہیں وہ قرب قیامت میں زندہ نزول کریں گے وہی عیسیٰ ابن مریم، سمجھ آئی کہ نہیں؟ 1400 سال کے تمام علماء اور بابے بزرگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں ایک آدھ کی کوئی بات آپ لے کے آتے ہیں، وہ تو ویسے ہی الشاذ المعدوم کے تحت اس کی کوئی بھی کسی گنتی شمار میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کی صحت کے اوپر میں ابھی تلاش کروں گا کہ اس کی صحت کیا ہے، وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے وقت درکار ہے، تو آپ ابھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے ایک بات سنیں، 2 منٹ سنیں میری بات۔ قرآن کی دلیل کا تو آپ نے جواب ہی نہیں ابھی تک دیا، کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو ضمیر، کہ وہ ضمیر کا جو مرجع ہے، یا تو آپ کہیں کہ اس ضمیر کا مرجع روح ہے، اور روح کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے مرجع کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب آپ عیسیٰ ابن مریم ہی اس سے مراد لے رہے ہیں کہ اس کا مرجع عیسیٰ ابن مریم ہے، تو پھر دونوں جگہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے، روح اور جسم کا مرکب ہی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی اور تو دوسری جگہ کوئی اور، ایسے نہیں۔ اس کا جواب تو آپ دے ہی نہیں رہے۔ میرے بات سنیں، دیکھیں
اصل بحث نا یہ اس چیز پر ہونے چاہیے ولاکن شبہ لہم. اچھا اس چیز پر شبہ پہ کیوں ہوں؟ کوئی وجہ بھی تو بتائیے نا، میں شبہ بتا پہ رہا تھا کیوں؟ نا، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بیسیکلی یہ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب پر قتل ہوئے، لیکن اللہ نفی کر رہا ہے، قتل کا نفی نہیں کر رہا بلکہ اس کا جو منصوب ہے کہ ابھی تو یہودی آپ اپنے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب پر قتل ہوئے، تاریخی شواہد آپ نے بتائے تھے، جی جی تو اس کا یہ مطلب ہے وہ تاریخی تاریخی حقیقت ہے. شواہد اللہ پاک کے قول کے تحت وہ غلط ثابت ہو گئے کہ نہیں میں تاریخی تو کہہ رہا ہوں شواہد کہ جتنے بھی ملے نہیں، قرآن غلط ہو وہ ہی نہیں آپ نے سکتا. حوالے دینے ہیں نا، جی وہ جی آپ کے حوالہ ذمے دیتا ہوں، ہیں لیکن تاریخی ایک شواہد، بات کو سمجھے، ایک بات کو سمجھے، قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر قرآن آپ کا نے جو خود تسلیم کیا، آپ نے بار بار رپیٹ کیا کہ تاریخی شواہد سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان کو سلیب دی گئی اور سلیب کے اوپر وہ قتل کیے گئے، جی وہ یہ بتائے نا کون تاریخی سے حقیقت ہے تاریخی نا. شواہد ہیں، جی تاریخی شواہد بھی تو بتائے نا آپ. جی جی آپ نے آپ حوالہ دیا آپ کے کہ پاس، میں اپنی آپ کے طرف سے، پاس ہاں بائبل ہے؟ اچھا آپ کے پاس بائبل ہے اردو بائبل میں؟ ہے، بائبل اچھا ہے، وہ بائبل کو آپ لوکا کا جو انجیل ہے وہ نکال دیں. وہ بھی میں لے آتا ہوں. آپ ذرا اس قرآن کی آیت کی بات کیجئے، قرآن اچھا مقدم ہے، بائبل مقدم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی قرآن آپ مقدم ہے. کہیں میں وہ بائبل لے کے آتا ہوں. دیکھیے دوستو بات یہ ہے کہ ولاکن شبہ لہم، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ ان کو ایسا لگا، کیا لگا کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کیا. اور یہ جو آیت اخیر میں الفاظ آتے ہیں نا وما قتلہ یقینا، اس کا یہ مطلب کہ ان کو اچھا یقین یہ آ نہیں ہوا کہ گئی، ہم نے. ادھر آ گئی، بائبل آ گئی ہے، جی بتاؤ. آپ لوکا کے جو انجیل ہے اس کی لکا اس کی لکا چیپٹر کی آ گئی ہے، 23. ایک منٹ، لکا کی چیپٹر کتنا ہے؟ 23 یعنی 23، چیپٹر 23. ایک اور منٹ جا، ٹھہر بھی تے جا، اور ٹھہر بھی تے جا، صبر بھی تے کر. لکا باب، ایک منٹ، کون سا؟ 23. 23، ایک منٹ ٹھہر جا ذرا. 23 اصل میں انہوں نے اچھا یہ باب 23 آ گیا. ہاں آگے بتاؤ. آپ ان کا جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 40 آ گئی. چل پڑھ ذرا، ہاں جی یہاں سے پڑھ. اچھا چلو بلکہ میں تو 44 سے پڑھتا ہوں. اس کا 44 سے، باب 44 ہے، سے پڑھنا ہے. ہاں 44 سے. چلو پڑھو. اچھا یسوع کی موت، یہ اس کا ہیڈنگ ہے. اب 44 سے میں پڑھتا ہوں. اسی درمیان میں لگ بھگ دوپہر ہو گیا، لیکن پورا علاقہ غالباً 3 بجے تک تاریکی میں ڈوب گیا. سورج کی روشنی ہی نے اوے کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ 3 بجے تک تاریخی میں ڈوب گیا. جی یہ ایسے تو کوئی 44 ہے نہیں، نا. 3 بجے. یہ ہے کہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا جی اور سورج کی روشنی جاتی رہی. اور یہ ہے وہ 3 بجے تک تو اتنے گیا ہی کوئی نہیں. چل جی پڑھ آگے. اچھا اب یہ لکھا ہے تب یسوع کو عیسیٰ کہتے ہیں نا. تب یسوع نے اونچی آواز میں کہا اے میرے باپ، میں میری روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے. اچھا یہ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح اللہ نبینا علیہ السلام صلیب پر تھے تو بظاہر یہ لگا کہ یہودی اور رومی ان کو قتل کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ موت کا وقت جب آتا ہے تو نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اب یہ تمہارے مقام ہے جنت میں، اب جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اچھا پہلے مجھے تو یہ بتا دینا، پہلے تو بائبل کے حوالے سے بات کر لیں. یہ تم جی نے بائبل، اس لیے یسوع مسیح نے اس بات تو سننا، میں تمہیں قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، تو مجھے بائبل کی دلیل دے رہا ہے. یہ اسرائیلی روایات یہاں پہ چلیں گی؟ بتا. ہمارے لیے قرآن مقدم ہے کہ دیکھیے مفتی صاحب سیدھی سی بات ہے، مفتی صاحب سیدھی سی پہلے بات مجھے ہے. بتا تو صحیح نا، یہ والا مقدم ہے. وہ تو کوئی کرسچن سے پوچھیں گے نا میرے ہم. اور بات سنیں، میرے بات دوسری سنیں. بات ایک منٹ سن بھی تو لینا. آج تک کوئی ایسا کرسچن سنے تم نے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مانتا ہو کہ وہ جناب
ان کو سلیب دی گئی اور سلیب پر وہ قتل ہوئے اور ان کی روح کو جناب زندہ روح کو اٹھایا گیا. وہ تو مانتے ہیں کہ جناب ان کو عیسیٰ ابن مریم کو روح اور جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے. کبھی کسی کرسچن کا میرے بات سنیں نا, وہ کیا کہتے ہیں نا, میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں نا, مجھے بھی بات نا جواب دینے, تم نے چکما جو دی میں آپ ہے کا سوال سمجھ گیا آپ کے کسی سوال. کرسچن سے سنا ہے تم نے کہ وہ یار حضرت عیسیٰ علیہ کیا السلام کہتے ہیں, کو میں وہ آپ کو مانتا بتاتا ہوں نا, ہو, ان کا جسم نیچے رہ گیا ہے اور روح ان کی اوپر اٹھا لی گئی ہے. کبھی کسی عیسائی سے سنا ہے؟ عیسائی اور کہتے یہ ہیں, یہاں پہ حوالہ اور بنتا مفتی ہی صاحب نہیں میرے ہے. بات سنیں میں نا, قرآن کی بات کر رہا ہوں, تم بائبل کے حوالے دے رہے ہو. چلو اچھا دیکھیں عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ سلیب پر قتل ہونے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے 3 دن ہاں بعد نا, وہ یہ کہتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے, میں تو سلیب کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ ان کا یہ بھی ہے نا کہ وہ 3 دن کے بعد زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. کرسچن ہاں کا یہ ٹھیک عقیدہ ہے, ہے. یہ بھی ان کے یہاں بات ہے کہ وہ جلالی بدن کے ساتھ رفع ہوا, یہ جسد انصری کے ساتھ نہیں. جلالی جسم میں میں بھی یہ انسری کہتا ہوں ہوئی جلالی ہے, بدن وہ تم جو ہے نا یہ چکمے نہ دو, سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں. اب اور دیکھو, اب دوسری عیسائی بات اگر یہ عیسائی کہ کی بات ہے تو وہ دیکھو آپ عیسائی لکھ کیا میں ہے. ایک مسلم ہوں, میرے مسلم جو ہے نا وہ ہے قرآن. اچھا میرے نزدیک یہ موجودہ بائبل جو ہے یہ مسلم نہیں ہے. تو کم از کم آپ ایک مسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور مکالمہ کر رہے ہیں, کسی کرسچن سے نہیں. مجھے تو میرے مسلمات کے آپ حوالہ جات دیجیے, اور جو میں نے میں آپ کہتا کو ہوں, میں تھوڑی دیر کے لیے میرے قرآن بات کی آیت آپ کو پیش کی, اس کا تھوڑی دیر جواب کے آپ لیے دیجیے. ایک چیز کو تھوڑا کنسیڈر کرے. دیکھو جی, میں قرآن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, میرے تو سارا یقین ہے قرآن پر. قرآن کے الفاظ پر کوئی شک نہیں ہے. قرآن کے مفہوم جو آپ اخذ کر رہے ہو, جو میں اخذ کر رہا ہوں, اس میں تو اختلاف ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مفہوم غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرا مفہوم. قرآن کی جو متن کوئی اس کو غلط کہہ نہیں سکتا, وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے کہ نہیں تاریخ جو ہے یا بائبل جو ہے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. میرے بات سنیں, ایک چیز کو کنسیڈر کرے, 4 انجیل ہے. میں نے صرف ابھی آپ کو ایک حوالہ دیا, وہ ایک کسی نے لکھا, دوسرا نے کسی نے لکھا, متی نے, لوکا نے, مارک نے, اور دوسرا میتھیو نے, متی نے جو بھی اس کا نام تھا. 4 ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پکڑا گیا اور انہی کو صلیب پر چڑھایا گیا اور صلیب پر ہی وہ مر گئے. اور صلیب پر جب وہ تھے, انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے روح لے کے جاؤ, میں تو اب راضی ہوں کہ اب میرا وقت آ گیا. یعنی کہ وہ شہید نا صلیب پر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اور 4 انجیلوں میں یہی بات آ رہی ہے. کیا 4 جو ہے وہ غلطی ہے؟ اور مسلمان, اچھا یہ جو آپ مسلمان کہتے ہیں, جو عام وہ مسلمان جا کے کے عوام کسی الناس, کرسچن سے جا کے پوچھنا, وہ عیسائیوں کا عقیدہ ساری دنیا کے سامنے ہے, وہ ایسے چکمے نہ دو. تم تو قرآن کے اندر چکما دینے سے اب باز میرے نہیں بات آ سننا, رہے, تو بائبل ایک پر چکما سیکنڈ دینا ایک تمہارے سیکنڈ لیے کون سا اچھا مشکل ایک ہے؟ سیکنڈ مجھے قرآن کی بات کیجیے, کم از کم قرآن کی دلیل کا جواب دیجیے, جی جی اگلی باتیں بعد میں کرنا. دیکھیے قرآن پہ رہتے نا, قرآن میں تو کہاں لکھا ہے کہ جو کہاں آپ پہ لوگوں کا لکھا ہے؟ عقیدہ ہے. یہاں پہ لکھا ہے, یہاں پہ ہی لکھا ہے. نہیں میں نے ابھی اللہ کہہ بات رہا ہے میں مکمل ان نہیں کو کیا, جسم میں اور روح نے تو سمیت ابھی اٹھا بات کے لے مکمل نہیں گیا. کیا. میں نے کہا قرآن میں ہاں یہ بات کہاں پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے کوئی شبیہ بنایا گیا, اور وہ شبیہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے حواری تھے ایک روایت کے مطابق, یا تو ان کا کوئی دشمن تھے دوسرے روایت کے شبیہ کی مطابق. بات نہیں ہے یہاں پہ, بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا, اس کی دلیل میں نے دی ہے, اس کا مجھے کوئی سولر قسم کا جواب دیں. دیکھیے میرے بات پہلے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے نا. اب اس آیت میں ترتیب پہلے تو یہی ہے قتل نا, کی بات آ ترتیب گئی نا, آپ ختم رفع کر تو رہے ہو بعد نا, کی بات ہے, ترتیب تو آپ رفع ختم کی کر رہے ہو, کیفیت ہے نا. میں تو نہیں کر رہا. میں تو عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہا ہوں, اچھا تم اس کے میرے بات سنیں, اگر آپ مشبہ رفع کی کر بات, رہے ہو. اچھا رفع کی بات اگر کرنی ہے تو میرا بھی عقیدہ سنیں رفع کے بارے میں. میں جب کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا آسمانوں پر, میں صرف اس چیز سے باقی مسلمان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسی وجود کے ساتھ جس کو ہم جیسے انصری کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جسم لطیف کے ساتھ جس کو جعلی بدن کہتے ہیں, بس اتنا ہی سی فرق ہے. ورنہ میں بھی کہتا ہوں کہ کیا ہاں فرق ہے, جلالی کیا بدن فرق ہے, کے ساتھ ہی ہوا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا رفع جسد انصری کے ساتھ یعنی اس وجود کے ساتھ ہوئی. آپ لوگ میں کہتا ہوں کہ جسم لطیف کے ساتھ ہوئی, جلالی جس میں بدن کے لطیف ساتھ ہوئی. لطوف کے ڈرامے نہ دو, جس میں لطیف لطوف یہ کس کو سمجھ آنی ہے. یہی جسم عیسیٰ ابن مریم کو جب صلیب پہ ایک قتل کرنے کی نفی جب کی گئی تھی تو وہ یہی جسم تھا. اللہ کہہ رہا ہے, یہ جسم ہو اللہ ہی نہیں سکتا, واضح طور پہ, یہ جسم ہو ہی نہیں بات سکتا. سنو نا, اللہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ,
جب قتل نہ کرنے کی نفی تھی، وہ جس میں لطیف تو خصیف تو اس کی نہیں اللہ نے کہی تھی، وہ یہ ظاہری جسم جو تھا اسی کی بات کی تھی. اس جسم کو قتل نہیں کیا، صلیب پہ نہیں چڑھایا، اسی جسم کو وہ اٹھا کے لے گیا. یہ کون سی ہمیں نئی باتیں سنا رہے ہو؟ کوئی نوی پانی پی تو رج کے تو جواب دے کے جایا دے، انج نہ جایا دے تھوں. ایک کوئی چیز کو کم از کم کسی کنارے پہ لگایا کریں، درمیان میں چھوڑ کے تتر بتر ہو جاتے ہیں آپ لوگ یار. چلو جواب دو. جی دیکھیں جی، اگر آپ سورۃ الانبیاء کی آغاز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے جسد کے بارے میں، اللہ پاک نے انبیاء کو ایسے جسد نہیں عطا فرمائے جو کھانے کے بغیر زندہ رہے. اب یہ ایک بات آ گئی قرآن میں. اچھا، دوسری آیت میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول و امہ صدیقہ کانا یا کلان طعام. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں یہ دونوں گزرے ہوئے زمانہ میں کھانا کھایا کرتے تھے. ایک چیز واضح ہو گئی کہ اب وہ نہیں کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ کانا جو ہے یہ ماضی کے لیے آیا ہے، اور یا کلان طعام یہ مطلب تسنیہ کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ آ گئی کہ اب وہ نہیں کھاتے کیونکہ وہ گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت میں ہے کہ انبیاء کے جسد وہ بشر کی طرح ہے، وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ السلام کا رفع جسد انصری کے ساتھ ہوئی اور وہ آسمان میں ابھی سلامت ہے، صحیح ہے اور زندہ ہے، تو وہ کھانے کے بغیر زندہ ہے. اور اللہ پاک نے قانون بتایا ہے کہ انبیاء کے کھانے کے بغیر، روٹی پانی کے بغیر زندہ ہو رہ ہی نہیں سکتے. تو اس دونوں باتوں کے جو تطبیق کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ جسم جسد انصری کے ساتھ ان کا رفع نہیں ہوئی، وہ روح کے ساتھ ہوئی. اور زیادہ سے زیادہ اگر یہ بات کرنی ہے تو آپ جلالی بدن کی بات کریں یا جسم لطیف کی بات کریں، مگر یہ والا جسم کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ والا جسم خاکی جسم ہے. ایک تو یہ والا جسم تو آسمان میں وہ تو رہ نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے کہ یہ والا جسم بھائی یہ ہوا تم چاہتا ہے. کہہ رہے ہو نا ناممکن ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وہی عقیدہ ہے جس کو 52 سال تک تمہارے بابا جی مرزا قادیانی صاحب جو ہے وہ مانتے رہے، یہی آیت پیش کر کے ناممکن ہے. اور مرزا قادیانی بھی پہلے یہ اسی عقیدے کے اوپر تھا، 52 سال تک اس عقیدے پر وہ رہا ہے. 1400 سال کا عقیدہ یہی چلتا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں نزول کریں گے. بیچ میں آگ میں پسوڑی ڈال دی ہے. سب سے پہلے یہ پسوڑی ڈالی تھی سر سید احمد خان نے. یہ اصل میں سر سید احمد خان کا یہ عقیدہ تھا جو کہ چوری کیا تھا مرزا سینئر غلام قادیانی نے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ پھر چوری کیا جناب غلام محمد پرویز نے، اور پھر یہ عقیدہ چوری کیا جاوید گامدی نے. یہ ڈرامے چل رہے ہیں تم لوگوں کے. اس سے پہلے تو ہمیں سب یہی کہتے آ رہے تھے. ایک سیکنڈ مفتی صاحب، ایک سیکنڈ. غامدی صاحب کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا لاش کر رہا ہوا، یہ ان کا عقیدہ. میں گامدی کیا بابا وہ دھمنی بات کی. اچھا، قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی 52 سال تک تو یہ کہتا رہا. نہیں، میرے بات سنیں. قادیانی کہتے ہیں، ایک سیکنڈ میری بات سنیں. قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب پر بے ہوش ہو گئے، 3 دن بعد وہ دوبارہ ہوش میں آ گئے اور انہوں نے ہجرت کی کشمیر کی طرف. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، جو قادیانی کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گئے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں مرزا قادیانی 52 سال تک اس آیت کو پیش کر کے حیات عیسیٰ کا قائل، رفع عیسیٰ کا قائل تھا کہ نہیں؟ بتا دے، بتا. ہاں، وہ تو رفع عیسیٰ جسم کے ساتھ قائل تھے. بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں اور کیا کہہ رہا ہوں، بس یہ بات ختم ہوتی ہے. میں بھی امت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے. بات سنو. اب تمہارا فلسفہ ایک یہ فرسودہ فلسفہ ہوگا. ایک آدھ بندہ، اب دیکھو 1 کروڑ انسان کا عقیدہ ایک طرف، ایک شخص کا عقیدہ ایک طرف. عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندے کو بھلے اس کی دلیل جتنی بھی کم مضبوط کیوں نہ ہو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ ایک شخص کی دلیل بڑی مضبوط ہے، لیکن 1 کروڑ کا جو اجماع ہو چکا ہے ایک مسئلے کے اوپر تو وہ رد نہیں کیا جائے گا. اس ایک بندے کی دلیل کو رد کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اور بھائی 1400 سال کے بابے بزرگ ہمارے
وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, مرزا سینئر مرزا جونیئر ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ بتائیں ذرا. اصل میں جب اسلام نیا پھیل گیا تھا نا مشرق وسطیٰ میں, بہت سارے عیسائیوں نے اسلام کو قبول. تاریخ کی طرف آ جاؤ, قرآن کی آیت کی طرف نہ آنا. باگو آپ نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی, آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ امت کی 1400 سال سے کیا پیش کر رہا ہوں, یہ دیکھ لو آپ کے سامنے. ہاں وہ آیت آپ پیش کریں, اس کے مفہوم پر بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 157 اور 58, میں تو اس آیت سے ادھر ادھر جا ہی نہیں رہا. اس کو غلط ثابت کرو نا, عقلی اور نقلی طور پہ غلط ثابت کر دو. میں نے تو تمہارے عقیدے کو عقلی اور نقلی طور پہ ثابت غلط کر دیے اس ایک آیت کے تحت. نہیں دیکھیے میرے بات سنیں, قرآن پر بحث نہیں ہے کہ قرآن صحیح ہے غلط ہے, نعوذ باللہ, قرآن تو میرے ایمان ہے اس پر. بات یہ کہ جو مفہوم اب آیت گرامٹیکلی آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں اور میں نے ہائی لائٹ کی ہیں ضمیریں, آپ گرامٹیکلی اس کا رد کر دو. بتاؤ. دیکھیں ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں, پوری آیت کو پڑھتے شروع سے پڑھتے نا. میں آپ کو اچھا جی, وَقَوْلِهِمْ, ان کے قول, اِنَّا قتلنا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, جو اللہ کا رسول تھے. یہ ان کا دعویٰ ہے, اللہ پہلے نے ان کا دعویٰ پیش کیا. وما قتلوہ, نہ انہوں نے ان کو قتل کیا. ہاں ایک منٹ, نہ انہوں نے ان کو قتل, کس کو؟ حضمیر سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ کو, ان کو عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. اور عیسیٰ کی روح تو نہیں مراد, عیسیٰ کی ذات مراد ہے نا, نہ جسم یا روح کی بات یہاں نہیں ہوتی نا, یہاں ذات کی بات ہوتی ہے. یعنی روح اور جسم کا مرکب, یہی ہے مراد؟ نہیں یہ مراد نہیں ہے, وہ ان کی ذات مراد ہے. بھائی مطلب یہ کہ روح بیچ میں سے نکال کے صرف جسم, یہ روح اور جسم کی بحث ادھر ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ادھر ذات. میرا بچے, روح اور جسم کا مرکب ہی ذات بنتی ہے نا. انسان کی ذات کیا ہے؟ انسان کی ذات کیا ہے؟ انسان کی ذات روح اور جسم کا مرکب ہی ہوتی ہے نا. نہیں یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اچھا یہ نئی فلسفہ سناؤ, نئی فلسفہ کڈو, دسو اور کی مراد ہے. دیکھیں آپ جنت میں ہوں گے نا, میں بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گا آپ کے ساتھ. او بھائی ایک بندے کی ذات ہوتی ہے, روح اور جسم کا مرکب ہوتی ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ دنیا میں آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں, چلو میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. قتل کی نفی اور صلیب کی نفی ہو رہی ہے, یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے نا, جنت کی مثالیں دے رہے ہو. چلو دنیا کی بات ہو رہی ہے نا, دنیا کی بات ہو رہی ہے. انسان کی وہ روح اور جسم کا مرکب ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی. اس دنیا میں ہمارے پاس جسم ہوتا ہے, ہمارے پاس جسم ہوتا ہے, اور جسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ روح اور جسم ہوتا ہے کہ جی, نہیں؟ روح بھی ہوتی ہے. تو بڑی دور جا کے سمجھنا, تینوں کی یار عبد القادر کی ہو گیا تینوں, پاگلا جی ہے. اچھا چل ایویں گنجل ہی پا دینا گل نو پھڑ کے. اچھا یہ دیکھ, اب اس روح سے مراد عیسیٰ ابن مریم کا جسم اور روح دونوں چیزیں, ٹھیک ہے, آگے بڑھو. اچھا جی آگے بڑھو. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے ان کو قتل کیا, نہ انہوں نے صلیب کے ذریعے سے قتل کیا. اچھا جی, نہیں یہاں پہ ترجمہ صرف یہ ہوگا, نہ صلیب دی انہوں نے اس کو. اچھا کس کو صلیب نہیں دی؟ عیسیٰ ابن مریم کو, یعنی روح اور جسم دونوں کو, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں اس وقت ان کے پاس جسم تھا. چلے یہاں پہ آ جا, اب بل سے یہاں سے بات شروع کر لے. اچھا نہیں وہ کیوں, یہ جو اگلی بات ہے نا اس کو دیکھے, ولیکن شبہ لہم. او بھائی یہ ساری چیز نظر آ رہی ہے یہاں سے, اصل چیز تو یہاں پہ ہے نا پوشیدہ. میں کہتا ہوں اصل چیز یہ ہے, ولیکن شبہ لہم. اچھا چل ٹھیک ہے, پڑھ لے, چل پڑھ لے. ہاں بتا. ولیکن شبہ لہم, آپ مجھے بتائیں اس کا کیا تفسیر ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, ولیکن شبہ لہم, تو اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہو تم؟ جی پہلے اس سے آپ کیا نکالتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں نکالنا چاہ رہا, تم بھی کچھ نکالنا چاہ رہے ہو, نکالو. میں اسے نکالتا ہوں کہ ان کو ایسا لگا. کیا لگا؟ کہ انہوں نے ان کو قتل کیا. الگ ہو گیا, جسم الگ ہو گیا, یہ لگا. نہیں ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. شبیہ کے اندر تو بات تو ہے ہی نہیں ہماری یار, کیا کر رہے ہو تم؟ شبیہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, بات تو عیسیٰ ابن مریم کی ہو رہی ہے.
آپ اس جملہ جو ہے ولاکن شبہ لہم، اس کا مجھے کیا اس سے کوئی تفسیر لینا کرتے دینا ہیں؟ ہی نہیں. مجھے اپنے دعوے کی دلیل جو تھی وہ وما قتلوہ وما صلبوہ اور بل رفعہ اللہ الیہ، اس اچھا سے میں نے دلیل پکڑی ہے. مجھے اور سے اچھا کچھ لینا دینا ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرا. آپ نے کہا تھا دعویٰ، میرا دعویٰ بھی سامنے ہے، میری دلیل بھی سامنے ہے، اس کا رد کر دو، بس بات ختم ہے. بھائی اس کا رد یہ ہے کہ جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بظاہر انہوں نے ان کو قتل کیا، تو جب انسان قتل ہوتا ہے کیا اس کا جسم بھی اللہ پاک لے جاتا ہے اوپر؟ وہ تو اللہ نفی کر رہا ہے نا، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سلیم نہیں دی. میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو کیا کہ کیا اللہ جواب دے رہے پاک ہو؟ یہ نفی کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. صرف او قتل بھائی کی ادھر بات دیکھ، کی نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ قتل ہو کا نفی ہو رہی ہے. بات ہی نہیں، تیری سمجھ میرے بات کو یا تو سمجھے دیکھیں. ادھر دیکھ عبد القادر، یا تو تجھے سمجھ سب کچھ آ گیا ہے، یا تو ویسے ہی بولا بن رہا ہے، تو اپنے بابوں کو بچا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے دیکھیں، جی. تو مغرب کا ادھر دیکھ، ٹائم ہو گیا. بات سنو. مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں اچھا نماز کا بات ٹائم سن، ہو گیا. اب کب گفتگو ہوگی؟ اس موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے، ایسے نہیں. ابھی تو میں نے اس تمہاری پر وہ ہم تو جو بارہا تو نے بات کر کے حدیث، ہیں. تو ابھی کتنے حدیث لے کے کتنے آیا دفعہ تھا، اس پر. میں نے ابھی اس کا بھی جواب دینا ہے. ابھی یہ بات چلے گی، مجھے تو ٹائم دے کے جا ساری دنیا کے سامنے. دیکھیں امام حسن کا قول کا جواب بھی طلب ہے، تو میں حسین بن دوں گا، منصور الحلال بھی طلب ہے، یہ جو انجیل کا منصور میں نے الحال حوالہ اور پیش کیا اس کا بھی مطالبہ صوفیاء ہے. کی عبارات کے اوپر ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے ولیکن اندر شبہ الحاقات، لہم اس کا بھی اس میں آپ نے الحاقات بتانا ہے. ہوتے ہیں. صوفیاء کی عبارات، صوفیاء کی کتب کے اندر الحاقات ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ حجت نہیں؟ نہیں ہے لیکن ان کا تو عقیدہ آگے نا سامنے. یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ قرآن سے یا حدیث سے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن یا حدیث سے. تو میں نے قرآن پیش کیا ہے، تو نے اس کا جواب قرآن سے نہیں دیا. دیکھیں میرے بات سنیں، حضرت حسین بن منصور الحلاج صلیب پر تھے او اور بھائی انہوں جی، نے مجھے یہ قرآن کا ابھی تلاوت جواب چاہیے، فرمائی ابھی قرآن ولیکن کا جواب شبہ چاہیے. ابھی لہم. چل، ابھی تو چلا جا، ٹائم بتا دے مجھے، ٹائم بتا دے کب آنا ہے، بتا، ساری دنیا کے سامنے بتا پھر کبھی ہے. انشاءاللہ، پھر کبھی. پھر کبھی ٹائم تو بتانا یار، کیا ڈر کے ہوں گے. میں نے تو اپنا مقدمہ پیش کیا آج، اس سے آپ مزید مقدمہ بات پیش کرنے کی کیا نا، کوئی آگے ضرورت نہیں. ہماری بھی تو سنو نا. اب ٹائم بتا جی تو آپ خود صحیح. سنائیں نا. آپ ایسے کریں، آپ ٹائم ویڈیو جاری بتا، کریں، ٹائم بتا. نہیں وہ نہیں، مجھے سینڈ ٹائم کرے، بتا. میں سنتا ہوں. تو بار بار ہر 2 منٹ بعد کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں. ٹائم بتا دے، جلدی بتا، کب آپ ملو گے؟ مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا. ٹائم کیا متک ہے، ٹائم کیا اچھا متک ہے. اوکے اوکے، اور فی نہیں نا، امان اللہ. اوکے نہیں، اور جائی نہیں، اور جائی نہیں عبد القادر، جائی نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹائم بتا کے جا، کہ کب اوکے نہیں کر تو ٹائم بتا کے جا، ٹائم بتا. آپ نے کہا کہ قیامت پہ ہم بات کریں گے کب اس پر. بات کرنی ہے، اسی موضوع کو آگے چلائیں گے، ایسے نہیں کرنا تم نے. اب چپ دندیاں نہ نکال. نہیں، آپ نے کہا روز قیامت پر یہ بات کنٹینیو ہوگی اس وقت. چل نا، اس وقت تو ٹائم بتا نا. خود اللہ ہوں گے تو چل وہ ٹھیک ہمارے ہے، مناظرہ ہوگی چل تو ٹھیک اللہ ہے، کہے گا ٹائم کہ بتا، مفتی صاحب صحیح ہے ٹائم عبد بتا، القادر. یا ٹائم بتا. تو تو ایسے ہی بھاگ جائے ابھی. جی جی، میں ٹائم بتایا آپ کو. بروز جمعہ، قیامت بروز جمعہ، روز جمعہ. بروز جمعہ، روز قیامت. یہ والا، یہ جو ابھی آ رہا ہے. نہیں روز قیامت والا جمعہ. روز قیامت جمعہ پہ ہوگی نا، روز قیامت یار جمعہ پہ میں ہوگی. مرزا جونیئر والی گل کی ہے. وہ بھی اوکے جی، ایک نمبر دا، ایک اوکے، نمبر اللہ دا حافظ. لفنڈر تے وڈیاں وڈیاں چھڑدا ہی اے ٹائم قیامت تک. تو والا زندہ رہنا ہے قیامت تک، وہی کام تو کر چھڑے ہے. جو لفنڈریاں تواڈے کول کٹھیاں ہوئیاں نا، دوڑ گئے. یہ کیتا جائے یار انہاں مرزیاں دا تے قادیانیاں دا. نہ قادیانی کوئی ٹکدا ہے، نہ کوئی مرزی ٹکدا ہے. مرزا سینئر والا بھی کوئی نہیں، تے مرزا جونیئر دا مرید بھی کوئی نہیں. سب انج دے لفنڈریے کٹھے ہوئے نے. کی کیتا جائے انہاں دا، کی حل کیتا جائے؟ یہ لنک کر رہا ہوں بھائی، کسی نے اگر آنا ہے تو 2 منٹ بات کر لو. اللہ میرے اللہ.